بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا قاری عطا اللہ آپ کا استاد۔ آج ہم جو ہے نا نئی کلاس کا لیکچر دیں گے۔ نواں سبق ہے یعنی نواں رکوع، آیات نمبر 65 اور 66 ہے۔ سب سے پہلے ان دو آیات کا مطلب سمجھ لیں۔ یہ جو دو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو، مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دو، جہاد کے لیے ابھارو، جہاد کا شوق دلاؤ۔ کیوں کہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے، کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد اس وقت کرتا ہے جب انسان کا یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو مسلمان تعداد میں تو کم تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ سے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو شوق دلاؤ، ابھارو، ان کو ترغیب دو تاکہ ان کے اندر اور کیا جذبہ ابھرے جہاد کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شوق دلایا، کیا ابھارا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسلمانوں سے کہو، ان مجاہدین سے کہو کہ اگر تم 20 آدمی ہوگے، 20 آدمی یعنی ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، اگر تم 20 آدمی ہوگے تو تم 200 کفار پر غالب آ جاؤ گے، 200 کفار پر غالب ہو جاؤ گے۔ یعنی 20 کا جو معنی ہے 20 ہوتا ہے۔ اگر 20 مسلمان اگر تم ثابت قدم رہنے والے ہوگے، صبر کرنے والے ہوگے، تو تم کتنے پر غالب آؤ گے؟ 200 کافروں پر غالب آؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں 100 ایسے ہوں گے ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، پھر 100 جو ہوں گے وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ 1000 پر، یعنی 1000 پر غالب آئیں گے، 1000 پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اگر 20 آدمی ہوگے تمہارے سامنے 200 آ جائیں تم ان کو شکست دے سکتے ہو۔ اگر تم 100 ہو ثابت قدم رہنے والے، اگر تمہارے سامنے 1000 آ جائے تم ان کو شکست دے سکتے ہو۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی اتنی استقامت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے پھر منسوخ کر دیا، یعنی تخفیف کر دی، اس میں کمی کر دی۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم جاری کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، اب میں تمہارے اندر پھر اس میں اور کمی ڈال دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، الآن خفف اللہ، خفف یعنی ہلکا کر دینا، تخفیف کر دینا، یعنی اللہ نے اپنے حکم کے اندر نرمی کر دی۔ آسان معنی سمجھے، اللہ نے اپنے حکم کے اندر کیا کر دی؟ نرمی کر دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم 100 ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو پھر کتنے پر غالب آؤ گے؟ 200 پر غالب آؤ گے۔ اب پہلا حکم کیا تھا؟ دیکھیں ادھر، 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے، لیکن دوسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم 100 ہوگے تو پھر 200 پر غالب آؤ گے۔ کتنے پر غالب آؤ گے؟ 200 پر غالب آؤ گے۔ اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم کے اندر تخفیف کی، پہلے اس طرح تھا کہ ایک مسلمان کے جو ہے نا 10 مسلمان ان سے لڑ سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی تمہارے اندر کچھ نرمی، ابھی کمزوری ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک مسلمان 2 مسلمانوں کے ساتھ لڑے، 2 مسلمانوں کے ساتھ وہ جہاد کر سکتا ہے، اس کو کیا ہوگی؟ فتح حاصل ہوگی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 20 آدمی 200 پر غالب آئیں گے، کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ تو 200 پر غالب کیسے آئیں گے؟ فرمایا یعنی اگر 20 آدمی ہیں، اگر ان کے مقابلے میں 200 آ جائیں تو پھر مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھاگنا کفر ہے، پھر بھاگ نہیں سکتے، پھر ان کا مقابلہ کریں۔ ہاں 200 سے زیادہ ہے
پھر مسلمانوں کو اجازت تھی کہ آپ وہاں سے آپ جا بھی سکتے ہیں، اگر آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ بھی جائیں، لیکن ایمان کی طاقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑیں، لیکن اجازت تھی 200 تک۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، اب یہ ہے کہ اگر تم ایک ہو 2 آ جاتے ہیں تو پھر لڑنا تمہارے اوپر فرض ہے، لازمی ہے، یعنی 100 کے مقابلے میں اگر 100 ہوں گے تو 200 کافر اگر آ جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، پیچھے ہٹنا کفر ہے، پیچھے ہٹنا کفر ہے۔ اب آ جائے تھوڑا سا ترجمے کی طرف۔ دیکھیں یا ایھا النبی، اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی حرر، شوق دلاؤ، مؤمنین کو علی القتال، جہاد کے لیے۔ یا قتال کا جو لفظ ہے یہ جہاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، قتال قتل کرنا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو جہاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جہاد کی ترغیب دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آج جو ہم بھول گئے ہیں جہاد کو، یہ ہماری ناکامی کی وجوہات بھی یہی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد کریں، اے میرے محبوب لوگوں کو، مجاہدین کو جہاد پر ابھارے، جہاد کی ترغیب دے، شوق دلائے۔ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یغلبوا 200۔ ان یکم، اگر تم میں سے، منکم تم، 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا غالب آئیں گے، 200 200 پر۔ اب ترجمہ دیکھیں اس کا، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور اگر تم میں سے 100 ایسے ہوں گے جو یغلبوا الفن کا معنی ہوتا ہے 1000، یغلبوا غالب آئیں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ کتنے پر غالب آئیں گے؟ اگر 100 ہوں گے تو کتنے پر غالب آئیں گے؟ 1000 پر غالب آئیں گے۔ من الذین کفروا، جو کافر ہیں ان میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، یہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، جن کے اندر عقل نہیں ہے۔ اب ترجمہ دیں گے اس کا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ اب پہلی آیت ختم، آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آئیں گے آیت نمبر 66 کی طرف۔ اس آیت کو کہتے ہیں تخفیف والی آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ تخفیف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے لیے نرمی کر دی ہے۔ الآن خفف اللہ، الآن اب، خفف اللہ، خفف کا معنی ہلکا کر دینا، کمزور کر دینا، کم کر دینا بوجھ کو۔ خفف اللہ، اللہ نے ہلکا کر دیا عنکم، تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا، کیونکہ اللہ عالم جان لیا، ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے، یعنی اللہ نے دیکھ لیا ہے مسلمانوں کے اندر ابھی کمزوری ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوجھ تم سے ہلکا کر دیا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے، تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، 200 پر غالب رہیں گے۔ دیکھیں میتن کا معنی ہوتا ہے 100، میتن کا معنی 200، 200۔ اگر 100 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، 200 پر غالب رہیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اگر 1000 ہوں گے، اگر کیا ہوں گے؟ الف کا معنی ہوتا ہے ہزار، اگر 1000 ہوں گے تم میں سے، یغلبو الفین، الفین کا معنی 2000، الفین کا معنی 2000، 2000 پر جائیں گے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، یہ کہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اب کیا آپ دیکھ لیں 60,000 کفار ہیں، 60 مسلمان ان پر کیا قابض آ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ قانون ہے، اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اس میں بھی اللہ کا حکم لازمی ہے، یہ بھی غالب اگر آئیں گے تو اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھنے میں، بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب رہیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اب یہ جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم جو ہے نا وہ لاگو کر دیا، اور یہ قاعدہ قانون ہے، اصول ہے، جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم آتا ہے تو پہلا حکم آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب جب بھی ہم سے کوئی یہ پوچھا جائے گا تو ہم دوسرا حکم بیان کریں گے، جب بھی کوئی سوال آئے گا تو دوسرا حکم، ہاں پہلا حکم اس میں لکھ دیں ٹھیک ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے، پہلا حکم۔ ان میں سے 3 سے 4 الفاظ مانی جو مشکل تھے وہ بتا دیا آپ کو۔ 20 کا معنی 20، 20 یہ برودی آتی رہتی ہے بورڈ کے اندر، اور 200 200، آگے 200 200، آگے 100 الفن کا معنی 1000۔ یہ مشکل الفاظ معنی بتا رہا ہوں آپ کو، مشکل کیا ہے کیونکہ یہ بورڈ کے اندر مرودی آتی رہتی ہے، آپ ان کو یاد بھی کرنا ہے جو بھی پڑھا ہے، اور لکھنا بھی ہے اور لکھ کر لانا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگر یاد کرو گے تو آپ کو یہ سبق یاد بھی رہے گا، جب واپسی آؤ گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔